نور والی نور والی نور والی کتاب قرآن میرا نور والی کتاب قرآن میرا نور والی کتاب۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ پیارے بچوں اور کڈس بندی چینل کے ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں کڈس بندی چینل کا بہت ہی پیارا سا پروگرام جس کا نام ہے نور والی کتاب۔ جی، نور والی کتاب میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اس پیارے سے پروگرام میں ہم قرآن پاک سے ریلیٹڈ بہت ساری معلومات حاصل کریں گے، قرآن پاک سے ریلیٹڈ سورت اور آیات کے فضائل سنیں گے، ایکٹیویٹیز بھی ہوں گی، سوالات بھی ہوں گے، اور قرآن پاک میں کن کن چیزوں کا ذکر آیا ہے اسے بھی جاننے کی کوشش کریں گے۔ پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور شامل کرتے ہیں درود پاک کی ایک فضیلت۔ اللہ پاک کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پڑھو کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جی پیارے بچوں اور کڈس بندی چینل کے ناظرین، درود پاک کی فضیلت کے بعد اب ہم بڑھتے ہیں اپنے پروگرام کے پہلے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے تجوید قرآن میرا نور والی کتاب۔ جی کڈس بندی چینل کے ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نور والی کتاب اور اس کا پہلا سیگمنٹ ہے تجوید کلاس، جس میں ہمارے ساتھ ننھے منھے قاری صاحب موجود ہیں۔ آئیں سب سے پہلے ان کا نام جانتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ آج یہ قرآن پاک کی کون سی سورت یا کون سی آیات کی تلاوت ہمارے ناظرین کو سنائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ننھے منھے قاری صاحب، آپ کا نام کیا ہے؟ سید سارم اتاری۔ سید سارم اتاری۔ جی آج آپ قرآن پاک کی کون سی سورت اور آیات کی تلاوت کریں گے؟ سورۃ الکافرون کی تلاوت کریں۔ جی سورۃ الکافرون کی تلاوت کریں گے۔ جی پیارے بچوں، سورۃ الکافرون کون سے پارے میں ہے؟ جی ہاتھ اوپر کر کے بتائیں، ہاتھ اوپر کر کے۔ جی بیٹا آپ بتائیں۔ جی اما پارہ۔ جی بچوں، اما پارہ یہ کون سا پارہ ہوتا ہے نمبرنگ کے اعتبار سے؟ جی آپ بتائیں۔ آخری پارہ۔ اما پارہ بھی کہتے ہیں۔ جی بڑھتے ہیں ننھے منھے قاری صاحب کی طرف اور سنتے ہیں سورۃ الکافرون کی تلاوت۔ جی اسٹارٹ کیجئے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل یا ایہا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین۔
सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सुभान अल्लाह। जी किड्स बदी चैनल के नाज़रीन, अब हम बढ़ते हैं स्क्रीन की तरफ और सूरतुल काफ़िरून की तिलावत की गई है और इसमें हम जानेंगे तजवीद के कौन कौन से कायदे, कौन कौन से रूल्स इसमें अप्लाई हुए हैं और हम सीखने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। तो अब हम बढ़ते हैं स्क्रीन की तरफ और स्क्रीन पर सूरतुल काफ़िरून हमें नज़र आ रही है। जी प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, आप देख रहे हैं स्क्रीन पर सूरतुल काफ़िरून नज़र आ रही है और इसमें आज हम तजवीद का जो कायदा सीखेंगे। इसमें प्यारे बच्चों, जब भी कुरान पाक की किसी आयत में एक हर्फ मुतहर्रिक हो, मुतहर्रिक हर्फ समझते हैं कौन सा होता है? मुतहर्रिक हर्फ कहते हैं जिस पर कोई हरकत होती है, जिस पर कोई हरकत होती है उसे क्या कहते हैं? मुतहर्रिक कहते हैं। ठीक है, अब देखिए स्क्रीन पर आयत नंबर 4 है और इसमें बा के ऊपर हरकत नज़र आ रही है बच्चों। कौन सी हरकत है? बा के ऊपर देखें कौन सी हरकत है? ज़बर। जी ज़बर नज़र आ रहा है। बा के ऊपर क्या है? ज़बर। जी, जब एक हर्फ मुतहर्रिक हो यानी उसके ऊपर कोई हरकत मौजूद हो, जैसा कि बा पर यहाँ पर ज़बर नज़र आ रही है, और दूसरा हर्फ साकिन हो। साकिन कौन सा हर्फ होता है? चलें नन्हे मुन्ने कारी साहब से पूछते हैं। जज़म। तो जी कारी साहब ने सही जवाब दिया। जिस हर्फ पर जज़म हो उसे जो साकिन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? साकिन। साकिन कहते हैं। तो दाल के ऊपर आ रही है जज़म। एक हर्फ मुतहर्रिक है और दूसरा हर्फ साकिन है। दाल के ऊपर क्या आ रही है? जज़म आ रही है। जिस हर्फ पर जज़म हो उसे क्या कहते हैं? साकिन। साकिन कहते हैं। तो एक हर्फ मुतहर्रिक हो, दूसरा वाला हर्फ साकिन हो और तीसरे हर्फ पर तशदीद आ रही हो। तशदीद कौन सी होती है? 3 दंदान वाली शक्ल को तस्दीद कहते हैं। 3 दंदान वाली शक्ल को तशदीद कहते हैं। इनका जवाब दुरुस्त है। माशाअल्लाह, इनका जवाब क्या है? दुरुस्त है। प्यारे बच्चों, 3 दंदान वाली जो शक्ल होती है तशदीद कहते हैं। अच्छा, जिस हर्फ पर तशदीद है उसे क्या कहते हैं? कोई और बताएं जी। चलें आप बताएं। मुशद्दद। मुशद्दद कहते हैं। जिस हर्फ पर तशदीद आती है उसे क्या कहते हैं? मुशद्दद। हाँ, दोबारा दोहराएं, क्या कहते हैं? मुशद्दद। मुशद्दद कहते हैं। तो अब पहली बात आपने याद रखनी है, नंबर 1 पहला हर्फ कौन सा होना चाहिए? दूसरा हर्फ साकिन और तीसरा हर्फ तर्जम यानी तीसरा हर्फ मुशद्दद हो, तशदीद वाला हो। जब भी इस तरह की सिचुएशन आएगी तो अब अक्सर मर्तबा हम इसे इस अंदाज से पढ़ेंगे कि जो साकिन हर्फ है उसको छोड़ देंगे और मुतहर्रिक हर्फ को तशदीद वाले हर्फ के साथ मिलाकर पढ़ेंगे। क्या करेंगे? मिलाकर पढ़ेंगे। तो बा को ता के साथ मिलाएंगे और दाल के ऊपर चूंकि जज़म आ रही है, साकिन हर्फ है, तो इसको छोड़ देंगे। जी कारी साहब अभी हमें पढ़कर बताएंगे। कारी साहब आयत नंबर 4 है, इसकी तिलावत करके बताइएगा। वला अना आबिदुम मा अबदतुम। जी शाबाश, माशाअल्लाह। तो कारी साहब ने हमें पढ़कर सुनाया कि किस तरह आपने इसको पढ़ना है। तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, आज हमने सूरतुल काफ़िरून में तजवीद का एक कायदा सीखा है, एक रूल सीखा है कि जब भी इस तरह की सिचुएशन बने कि पहला हर्फ मुतहर्रिक हो, दूसरा हर्फ साकिन हो और तीसरा हर्फ तस्दीद, तो पहले वाले मुतहर्रिक हर्फ को तशदीद वाले मुशद्दद हर्फ के साथ मिलाकर पढ़ेंगे। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें कुरान पाक को सही अंदाज से पढ़ने की तौफीक नसीब फरमाए और अच्छे अंदाज से, खूबसूरत अंदाज से कुरान पाक को समझ कर पढ़ने की तौफीक नसीब फरमाए। आमीन। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اب ہم بڑھتے ہیں اپنے پروگرام کے اگلے سیگمنٹ کی طرف، جس کا نام ہے سورت اور آیات کے فضائل. قرآن میرا نور والی کتاب. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام نور والی کتاب کا دوسرا سیگمنٹ ہے سورت اور آیات کے فضائل. اس سیگمنٹ کے نام سے ہی آپ جان گئے ہوں گے، اس میں ہم قرآن پاک میں جو موجود صورتیں ہیں اور آیات ہیں ان کے فضائل سنتے ہیں اور ان فضائل کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں. آج ہم قرآن پاک کی ایک آیت کے فضائل سنیں گے، اور وہ آیت بہت ہی پیاری ہے، اور اس آیت کا نام ہے آیت الکرسی. کیا نام ہے؟ آیت الکرسی. پیارے بچوں، آیت الکرسی قرآن پاک کی سب سے عظیم آیت ہے. اس آیت مبارکہ کی ایک فضیلت یہ ہے کہ جو کوئی سوتے وقت آیت الکرسی پڑھے گا تو صبح تک اللہ پاک اس کی حفاظت فرمائے گا، سبحان اللہ. اور شیطان اس کے قریب نہ آ سکے گا. سبحان اللہ. کتنی پیاری فضیلت ہے کہ آیت الکرسی کو پڑھ کر سو جائیں. اور کتنا ٹائم لگتا ہے؟ بہت ہی معمولی سا ٹائم لگے گا، 1 منٹ کے اندر آپ آیت الکرسی پڑھ لیں گے. تو پیارے بچوں، ایک فضیلت ہم نے سماعت کی، وہ کیا ہے کہ جو کوئی اسے سوتے وقت پڑھ لے گا تو کیا ہوگا؟ صبح تک اللہ پاک اس کی حفاظت کرے گا اور شیطان اس کے قریب نہیں آئے گا. پیارے بچوں، جب بھی سونے لگیں تو کوشش کرنی چاہیے کہ آیت الکرسی کو پڑھ لینا چاہیے کہ شیطان ہمارے قریب نہیں آئے گا. اور انشاءاللہ جب ہم یہ پڑھ لیں گے شیطان بھی قریب نہیں آئے گا تو فجر میں بھی آنکھ آسانی کے ساتھ کھل جائے گی. ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ سورہ بقرہ میں ایک آیت ہے جو قرآن پاک کی تمام آیتوں کی سردار ہے. وہ آیت جس گھر میں پڑھی جائے اس گھر سے شیطان نکل جاتا ہے، اور وہ آیت آیت الکرسی ہے. سبحان اللہ. تو پیارے بچوں، جس طرح ہم کہتے ہیں نا کہ تمام دنوں کا سردار کون سا دن ہے؟ جمعہ. جمعے کا دن کیا ہے؟ تمام دنوں کا سردار ہے. اسی طرح قرآن پاک کی جتنی آیتیں ہیں سب آیتوں کی سردار کون سی آیت ہے؟ آیت الکرسی. آیت الکرسی. جی پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، کوشش کرنی چاہیے کہ جب بھی سوئیں آیت الکرسی کو پڑھ لیں. انشاءاللہ اس کی برکت سے شیطان کے وار سے ہم محفوظ رہیں گے، شیطان ہمارے قریب نہیں آئے گا، اور صبح تک ہماری حفاظت بھی ہوتی رہے گی. اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں آیت الکرسی کو پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. صلی اللہ. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اب ہم بڑھتے ہیں اپنے پروگرام کے اگلے سیگمنٹ کی طرف، جس کا نام ہے ہمارا قرآن. قرآن میرا نور والی کتاب. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، سیگمنٹ ہے ہمارا قرآن. اس سیگمنٹ میں ہم قرآن پاک میں موجود چیزوں کے بارے میں آپ کو بتائیں گے کہ قرآن پاک میں کن کن چیزوں کا ذکر ہے، اور پھر ان چیزوں کے بارے میں آپ سے انفارمیٹیو باتیں بھی شیئر کریں گے. تو آئیے ہم اپنے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں. پیارے بچوں، آج ہم ایک ایسی دھات یعنی میٹل کے بارے میں بتائیں گے جس کا ذکر قرآن کریم میں بھی آیا ہے، اور ہم اپنے ڈیلی کے کاموں میں اس دھات سے بنی چیزوں کا استعمال بھی کرتے ہیں. جی تو بچوں، امید ہے کہ آپ نے گیس کر لیا ہوگا، بات ہو رہی ہے لوہے یعنی آئرن کی. بچوں، لوہا ایک مٹیالے رنگ کی دھات ہے جو معدنی ڈھیلوں کو پگھلا کر حاصل کی جاتی ہے، اور پھر اسی لوہے سے اوزار اور ہتھیار وغیرہ بنائے جاتے ہیں. موجودہ دور کی تقریباً ہر سواری جیسے ہوائی جہاز، ٹرین، بسیں، کار اور موٹر سائیکل وغیرہ، یہاں تک سائیکل کو بھی بنانے کے لیے لوہے کی ضرورت پڑتی ہے. انجینئر سے لے کر ڈاکٹر تک، موچی سے لے کر مستری تک، ہر ایک کے کام میں لوہا استعمال ہوتا ہے. یہاں تک کہ ایک چھوٹی سی سوئی بنانے کے لیے بھی لوہے کی ضرورت پڑتی ہے. اور اسی لوہے کا ذکر اللہ پاک کی آخری آسمانی کتاب قرآن کریم میں 5 جگہوں پر آیا ہے. آئیے بچوں، وہ 5 مقامات بھی جان لیتے ہیں جہاں لوہے کا ذکر آیا ہے. نمبر 1، سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 50، سورہ کہف آیت نمبر 96، سورہ حج آیت نمبر 21، سورہ سبا
آیت نمبر 10، سورہ حدید آیت نمبر 25۔ بچوں، اللہ پاک کے ایک نبی علیہ السلام ایسے بھی گزرے ہیں جن کے ہاتھ میں لوہا موم کی طرح نرم ہو جاتا تھا، اور وہ حضرت داؤد علیہ السلام ہیں۔ تو بچوں، لوہا اللہ کریم کی نعمت ہے۔ اللہ کریم نے اس نعمت سے فائدہ اٹھانا ہمارے لیے آسان کر دیا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کریم کی نعمتوں کا شکر ادا کریں۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اسی طرح کی اور بھی انفارمیٹیو باتیں لے کر ہم اگلے پروگرام میں حاضر ہوں گے۔ آئیے اب چلتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی طرف۔ اب ہم بڑھتے ہیں اپنے پروگرام کے سب سے آخری سیگمنٹ کی طرف، جس کا نام ہے جواب ڈھونڈیں۔ جواب ڈھونڈے قرآن میرا نور والی کتاب۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، یہ سیگمنٹ بہت ہی پیارا ہے۔ اس سیگمنٹ میں ہم بہت ہی دلچسپ ایکٹیویٹی کرنے جا رہے ہیں۔ اس میں ہمارے پاس 2 بچے ہوں گے، دونوں ٹیموں سے ایک ایک بچہ لیا جائے گا اور ہم ان سے کچھ سوالات کریں گے، اور بچوں نے ان سوالات کے جوابات تلاش کرنے ہوں گے باسکٹ سے، ٹھیک ہے؟ تو ٹیم اے سے دیکھتے ہیں آج ہمارے ساتھ کون اس سیگمنٹ کا حصہ بننے جا رہے ہیں۔ جی کون آئیں گے آپ میں سے؟ جی آپ آ جائیں۔ ٹیم بی میں سے فہد بھائی، جی آپ آ جائیں۔ پیارے بچوں، آپ نے سمجھ لیا ہے کہ آپ نے کرنا کیا ہے۔ آپ سے سوالات پوچھے جائیں گے اور آپ نے ان سوالات کے جوابات باسکٹ سے نکالنے ہیں، تلاش کرنے ہیں اور تلاش کر کے بورڈ پر لگانے ہیں، ٹھیک ہے؟ پہلا سوال آپ دونوں سے یہ ہے کہ یہ بتائیں بیت المعمور کیا ہے؟ اس کا جواب تلاش کیجئے اپنی اپنی باسکٹ سے، اور تلاش کرنے کے بعد بورڈ پر لگائیے۔ دوسرا سوال ہے سورہ رحمان میں کتنی آیتیں ہیں؟ جواب تلاش کیجئے۔ تیسرا سوال، کس نماز میں اذان و اقامت اور خطبہ نہیں ہے؟ چوتھا سوال ہے اللہ پاک کے صفاتی نام الکبیر کا معنی کیا ہے؟ جواب تلاش کیجئے۔ پانچواں سوال، حضور خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ کا نام کیا ہے؟ آخری سوال اس سیگمنٹ کا، مقام ابراہیم کس مسجد میں موجود ہے؟ جی کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اب ہم دیکھتے ہیں کہ دونوں ٹیموں میں سے دونوں بچوں نے اپنے اپنے جو سوالات ہیں ان کے کیا کیا جوابات دیے ہیں۔ پہلا سوال تھا بیت المعمور کیا ہے؟ ٹیم اے کی طرف بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں انہوں نے کیا جواب لکھا ہے۔ ان کا جواب ہے فرشتوں کا قبلہ۔ ٹیم بی نے بھی یہی جواب دیا ہے۔ ان دونوں کا جواب درست ہے۔ دوسرا سوال تھا سورہ رحمان میں کتنی آیتیں ہیں؟ ٹیم اے کا جواب تھا 78 اور ٹیم بی ان کا بھی جواب یہی ہے، تو دونوں کا جواب درست ہے۔ سبحان اللہ۔ تیسرا سوال، کس نماز میں اذان و اقامت اور خطبہ نہیں ہے؟ ٹیم اے جواب نماز جنازہ، ٹیم بی ان کا بھی جواب سیم ہے، تو ان دونوں کا جواب درست ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ پاک کے صفاتی نام الکبیر کا معنی کیا ہے؟ ٹیم اے انہوں نے جواب لکھا سب سے بڑا۔ ٹیم بی کی طرف دیکھتے ہیں انہوں نے کیا جواب لکھا ہے۔ ٹیم بی میں انہوں نے جواب لکھا ہے حسن۔ جی تو ٹیم اے کا جواب درست ہے، سبحان اللہ۔ اور ٹیم بی میں سے فہد بھائی کا جواب غلط ہو گیا ہے، رانگ ہو گیا ہے۔ چلیں پانچواں سوال ہے حضور خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ کا نام کیا ہے؟ ٹیم اے آپ کا جواب ہے حسن، اور ٹیم بی آپ کا جواب ہے سب سے بڑا، تو یہاں پر بھی غلطی ہو چکی ہے
اور ٹیم اے کا جواب درست ہے۔ سبحان اللہ۔ آخری سوال تھا مقام ابراہیم کس مسجد میں موجود ہے؟ ٹیم اے انہوں نے جواب دیا مسجد الحرام میں، اور ٹیم بی نے مسجد الحرام میں، تو دونوں کا جواب درست ہے۔ سبحان اللہ۔ جی ماشاءاللہ، دونوں کے درمیان بہت ہی اچھا مقابلہ رہا، اور ٹیم اے نے بہت اچھی کوشش کی اور ان کے جوابات سارے ہی درست تھے، اور ٹیم بی میں سے جواب غلط ہو گیا۔ کوئی بات نہیں، آپ نے کوشش کرنی ہے، اور اسی طرح کوشش کریں گے تو آگے بڑھتے رہیں گے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں قرآن پاک کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اسی طرح ہمیں علم دین حاصل کرنے کی بھی توفیق نصیب فرمائے۔ پیارے بچوں اور کڈس بندی چینل کے ناظرین، اب ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے۔ ملتے ہیں اپنے نیکسٹ ایپیسوڈ میں، تب تک اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ ہمیں اور ہماری پوری ٹیم کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ کڈس بندی چینل ہمارا مدنی چینل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ نور والی نور والی نور والی کتاب قرآن میرا نور والی کتاب